ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से जमीन की सियाहत करने वाला, या इसका माना हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप हाथ फेर कर अल्लाह के हुक्म से मरीजों को शिफाया फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम मोजिजा है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 16 ता 23 में फरमाते हैं, इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान कीजिए जबकि वो अपने घर के अफराद से अलग होकर एक शर्की मकान में आईं और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा, बस वो उनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूं, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूं। कहने लगी, भला मेरे यहां बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और न मैं बदकार हूं। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत। ये तो एक तयशुदा बात है। बस वो हमल से हो गईं और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गईं। फिर दर्द ज़ेह उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता जुबान से निकल गया कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। सैयदा मरियम बहुत इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान आड़ बना ली थी। उन्हें खाना भी पर्दे के पीछे से पकड़ाया जाता। अल्लाह ताला की तरफ से भी उन्हें खास रिज्क मिल रहा था। इस हालत में जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने इनके गिरिबान में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी। इससे उन्हें हमल ठहर गया। विलादत का वक्त आया तो आप लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल्लाहम चली गईं। वहीं उन्हें दर्द ज़ेह शुरू हुआ। तब कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, सूरह मरियम आयत 24 ता 28 में है, इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि आजुर्दा खातिर न हो, तेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा है। मैं आज किसी शख्स से बात न करूंगी। अब ईसा को लिए हुए वह अपनी कौम के पास आई। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी मां बदकार थी। यहां हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम मुराद नहीं, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम हारून था। कौम की बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इससे बात कर लो। वो कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है? सूरह मरियम आयत 29 में है। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बात करें? उस वक्त अजीम मौजज़ा रूनुमा हुआ। सूरह मरियम आयत 30 ता 33 में है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूं। उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है और उसने मुझे बाबरकत किया है जहां भी मैं हूं और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूं और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू के बाद फरमाया, ये है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम का। यही वो हक बात है जिसमें लोग शक व शुबह में मुब्तला हैं। अल्लाह के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक जात है। वो तो जब किसी काम के सरंजाम देने का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम सबका परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है। तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के हुई। इस मौजज़े के बाद कई फिरके गुमराह हुए और कहा कि मरियम अल्लाह ताला की बीवी है।
اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالی سورۃ الجن آیت 3 میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ اللہ تعالی سورۃ المائدہ آیات 72 تا 75 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے کا ان الفاظ میں رد کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہیں بدکار کہا، تب اللہ نے فرمایا، سورۃ النساء آیت 156 میں ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 88 تا 95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 101 میں فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف آیت 81 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے، آپ کی پرورش بیت اللحم میں ہوئی، آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون آیت 50 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی۔
تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑھی کا کوڑھ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورہ آل عمران آیت 50 اور 51 میں ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں دین عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 111 تا 115 میں فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے
اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں، گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے، کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا، اس کا نام پونتس پلاطس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فصح منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر کتسمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اسکریوتی کی یہ رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں، یہودیوں، حتیٰ کہ خود حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں، در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے،
बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूद गालिब आ गए और दीन ईसवी की इशाअत पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता खुफिया तौर पर लोग इस दीन से आगाही हासिल करते रहे और ये सिलसिला 240 साल तक यूं ही चलता रहा, यहां तक कि एक बादशाह ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। वो मुल्क रूम का बड़ा बादशाह था। उस वक्त दीन ईसवी खूब फैला, लेकिन उस बादशाह ने दीन में शिर्क वाले कुछ तरीके शामिल कर दिए। एक रिवायत के मुताबिक वो 240 साल तक तौहीद पर कायम रहे। ये बादशाह कुस्तुनतुनिया पहुंचा। वहां ईसवी मजहब को अपने अक़वाल के साथ जिंदा करना चाहा। इस बादशाह ने उलमा, दुर्वेशों और पादरियों को मुंतखब किया। उस वक्त ज़ाहिरी और वाज़ेह कुफ्र के दरवाजे खुल गए। फिर ईसाइयों के 3 फिरके बन गए। एक कहने लगा, हमारे दरमियान अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ अरसा क़याम किया, फिर आसमान पर चला गया। इन लोगों को याकूबिया कहते हैं। दूसरे गिरोह ने कहा, हमारे दरमियान अल्लाह के बेटे ने जब तक चाहा क़याम किया और फिर अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। इन्हें नस्तूरिया कहते हैं और उनकी कसरत हुई। अक्सर नसारा का यही अकीदा था। और तीसरा फिरका कहने लगा, हमारे दरमियान अल्लाह की मंशा के मुताबिक कुछ अरसे तक अल्लाह का बंदा और उसका रसूल रहा, फिर उसे अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया और यही लोग दर हकीकत मुसलमान थे। इन्हें मुवाहिदा कहते हैं। इनकी इंजील में शिर्क अब तक नहीं पाया जाता। इनकी इंजील का नाम इंजील बरनाबास है। नसारा का ये फिरका सबसे कलील तादाद में है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, उन दोनों फिरकों ने तीसरे फिरके पर धावा बोलकर उनमें अक्सर को कत्ल कर दिया। फिर इस्लाम इसी तरह तन्हा, गरीब और कमजोर रहा, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। अल्लाह ताला सूरत उस-सफ आयत 14 में फरमाते हैं, तो हमने मोमिनों की उनके दुश्मनों के मुकाबले पर मदद की, पस वो गालिब आ गए। सूरत उन-निसा आयत 157 में अल्लाह ताला का फरमान है, और उनके यूं कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि न तो उन्होंने उसे कत्ल किया न सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए वही सूरत बना दी गई थी। यकीन जानो कि ईसा के बारे में इख्तिलाफ करने वाले उनके बारे में शक में हैं। उन्हें हकीकत हाल का कोई इल्म नहीं है। वो महज जन के पीछे लगे हुए हैं। इतना यकीनी है कि उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की एक निशानी करार दिया। सूरत उज़-ज़ुख़रुफ़ आयत 61 में है, और यकीनन ईसा क़यामत की अलामत है। बस तुम क़यामत के बारे में शक न करो और मेरी फरमाबरदारी करो, यही सीधी राह है। क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और उनका नुज़ूल इस बात की अलामत होगा कि अब क़यामत करीब है। ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और कोई नबी नहीं है। इस लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के करीब हैं। जैसा कि मुस्नद अहमद की एक हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबियाए किराम सब एक बाप के बेटे भाई की तरह हैं। माएं जुदा जुदा और दीन एक है, और तमाम लोगों से ज्यादा ईसा के नजदीक मैं हूं, क्योंकि मेरे और उनके दरमियान कोई नबी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी मुद्दत करीबन 560 साल है। आप फरमाते हैं, वो बहुत जल्द नाजिल होंगे। जब तुम उन्हें देखोगे तो पहचान लोगे। वो दरमियाने कद के हैं। उनका चेहरा सफेद और सुर्खी माइल है। उनके सर के बाल सीधे हैं। उनके बालों से पानी के कतरे गिरते महसूस होंगे, हालांकि उनका सर बिल्कुल खुश्क होगा। वो मस्जिद दिमश्क के सफेद मनारे पर उतरेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिये को खत्म कर देंगे, ईसाइयत समेत तमाम बातिल दीनों को खत्म कर देंगे। नसरानियत की तमाम अलामात मसलन सलीब और खिंजीर का खातिमा कर देंगे। उनके जमाने में तमाम मजहब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा। दज्जाल को भी अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करा देंगे। पूरी जमीन पर सिर्फ इस्लाम होगा। सारी जमीन अमन का गहवारा बन जाएगी।
یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال قیام کریں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، سورۃ المائدہ آیات 116 اور 117 میں ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالی اہل کتاب کو مخاطب کر کے سورۃ النساء آیات 171 اور 172 میں فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں، جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی۔ یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی۔ مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی، لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی کوششیں شروع کی۔ اس وقت کے یہودی بھی 4 طبقات میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد وہ نہیں رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیے تھے۔ آپ نے ان سب کے عقائد کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، لیکن ان بدبختوں نے آپ کی باتیں ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ تعلیمات کا انکار کیا بلکہ آپ کے دشمن بھی ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے، لیکن آج عیسائیوں کے ہاں 4 انجیلیں رائج ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ 4 انجیلیں وہی ہیں یا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف کی گئی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مدت سے سوال ہی چلا آ رہا ہے۔ عیسائی حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ عیسائی عالم تک اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک انجیل بھی مسیح علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے۔ موجودہ انجیلوں کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچتا ہے۔ خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے شروع تک عیسائیوں میں 21 سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی تھیں، لیکن 325 عیسوی میں ان میں سے 4 کو منتخب کر کے باقی کو غیر مستند قرار دے دیا گیا۔ 4 انجیلوں کا یہ انتخاب بھی کسی تاریخی یا علمی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے لیے ایک طرح کی فال نکالی گئی تھی۔ اس فال کو الہامی اشارہ سمجھ لیا گیا تھا۔ ان 4 انجیلوں میں متی کی انجیل سب سے قدیم گنی جاتی ہے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کے پرانے عالم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیل متی اصلی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے۔
इसलिए कि असल किताब अबरानी जुबान में थी, जो अब नापैद और जाया हो गई है, और मौजूदा तर्जुमे के बारे में कतई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये असल जुबान का तर्जुमा है, जबकि मुतरजिम का नाम तक मालूम नहीं और न ये पता है कि तर्जुमा हुआ के जमाने में था। दूसरी इंजील मरकुस की इंजील है। इसके बारे में मशहूर ईसाई आलिम पतरस गोमाग अपनी किताब में मरकुस के सवाने हयात पर लिखता है कि ये नस्लन यहूदी था और ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी पतरस का शागिर्द था। जब रूमियों ने ईसाइयत इख्तियार कर ली तो उसने उनके मुतालबे पर ये इंजील तस्नीफ की। वो सन 68 ईस्वी में सिकंदरिया के कैदखाने में बुत परस्तों के हाथों कत्ल हुआ। तीसरी इंजील लूका की इंजील है। ईसाई आलिमों में मत्ता की इंजील के बारे में जितने इख्तिलाफात हैं, उनसे ज्यादा लूकाई इंजील में मौजूद हैं। खुद लूका ने अपनी इंजील के बारे में लिखा है कि ये इंजील उसने शाह फैलिस के साथ खतो किताबत की बुनियाद पर लिखी है। वो उसे मुखातिब करके लिखता है कि सच की बातें जिन लोगों ने कानों से सुनी थी, उन्होंने हम तक जिस तरह पहुंचाई हैं, उनको बहुत से लोग हमसे नकल कर रहे हैं। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि उनको खुद ही सही तरीके पर कर दूं, ताकि तुम्हें सही हकीकत मालूम हो जाए। इससे साफ मालूम होता है कि लूका ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का जमाना नहीं पाया। इसके साथ ईसाई आलिम ये भी बयान करते हैं कि लूका की इंजील मरकुस की इंजील के बाद वजूद में आई और पतरस और पौलोस के मरने के बाद तस्नीफ की गई है। दरअसल लूका अंताकिया शहर में तिब का पेशा करता था। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा और ईसाइयत को सेंट पाल यानी पौलोस से सीखा, और सेंट पाल के बारे में ये बात तहकीक को पहुंच चुकी है कि वो दरअसल मुतासिब यहूदी था। ईसाइयत का बदतरीन दुश्मन ख्याल किया जाता था। वो ईसाइयों के खिलाफ अपनी जिदोजहद जारी रखे हुए था, मगर जब उसने देखा कि उसकी तमाम तर मुखालफतों और रुकावटों के बावजूद ईसाइयत तरक्की करती जा रही है और रोके नहीं रुक रही, तो उसने मकरो फरेब से काम लिया और अचानक ऐलान किया कि मुझसे एक अजीब मोजिजा सरजद हुआ है। मैं सेहत की हालत में था कि मैं एकदम जमीन पर गिरा, जैसे कोई किसी को कुश्ती में पछाड़ देता है, और इसी हालत में मसीह अलैहिस्सलाम ने मुझे छुआ और सख्त अल्फाज में कहा कि खबरदार, आइंदा हरगिज मेरे पैरोकारों के खिलाफ कोई कदम न उठाना। बस मैं उसी वक्त मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और मसीह के हुक्म से मसीही दुनिया की खिदमत के लिए मामूर हो गया हूं। मसीह ने मुझसे कहा है कि मैं लोगों को मसीह की इंजील की बशारत सुना दूं और उसकी पैरवी की तरगीब दूं। इस तरह उसने आहिस्ता आहिस्ता कलीसा पर ऐसा कब्जा किया कि दीन ईसवी की असल सदाकतों को मिटाकर उसे बिदअतों और रसूमात का मजमुआ बना डाला और पूरी मसीहियत को बुत परस्ती में तब्दील कर दिया। आज जो ईसाइयत कायम है, वो उसी पौलोस की ईजाद करदा मसीहियत है। लिहाजा इसके बाद कौन दावा कर सकता है कि उसके शागिर्द लूका की इंजील इल्हामी इंजील है। चौथी इंजील यूहन्ना की इंजील है। इसके बारे में ईसाइयों का आम अकीदा है कि ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के महबूब शागिर्द यूहन्ना ज़ब्दी की तालीफ है। यूहन्ना ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक था। यूहन्ना की इंजील को उनकी इंजील कहा जाता है, लेकिन खुद ईसाई आलिमों का यह दावा है कि यूहन्ना की इंजील खुद यूहन्ना की तसनीफ करदा नहीं है। ये था इन इंजीलों का तारुफ। इससे इनकी हकीकत वाज़ेह हो जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, रसूल और पैगंबर हैं। उनके बाद सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नबी नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुन नबीयीन हैं, अफजलुल मुरसलीन और खातमुन नबीयीन हैं। आप पर और तमाम अंबियाए किराम पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों।
آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد آپ سنیں گے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ